بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پی ایم ایل این کے چیف میاں نواز شریف صاحب جو گزشتہ کوئی 2-3 سال سے ملک سے باہر ہیں، ان کی واپسی جو ہے وہ کب ہوگی اور کیا الیکشن سے پہلے جب الیکشن کیمپین چلائی جائے گی تو پاکستان میں موجود ہوں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی امپورٹنٹ مسئلہ جو میاں نواز شریف صاحب کے لیے ہے وہ یہ کہ کیا ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ انڈو ہو سکتی ہے، اور پھر وہ نیکسٹ انتخابات کے لیے مطلب ہے کہ کیا اس میں پارٹیسپیشن کی ہو سکتی ہے، وہ الیکشن خود لڑ سکتے ہیں، یا صرف ان کو میکسیمم ان کے لیے یہ ہوگا کہ جی وہ آ کے یہاں پہ الیکشن کیمپین لڑیں؟ اس سلسلے میں مطلب ہے کہ کچھ سیریس مشکلات ہیں میاں نواز شریف صاحب کے لیے، ان کی پالیٹکس کے لیے، اور جس کے اوپر مطلب ہے کہ پی ایم ایل این کے لوگ گاہے بگاہے بات کرتے رہتے ہیں، لیکن آج اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو 2 پریس کانفرنسز بڑی امپورٹنٹ تھیں۔ ایک جو ہے وہ میاں جاوید لطیف صاحب کی پریس کانفرنس تھی، جو فیڈرل منسٹر بھی ہیں، جو پی ایم ایل این سے تعلق ہے ان کا، اور میاں جاوید لطیف صاحب کا تعلق جو ہے وہ ظاہر ہے اس پی ایم ایل این کے گروپ سے ہے، یا ان لوگوں سے ہے کہ جو کہ میاں نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں، مریم نواز کے بہت قریب ہیں۔ اور اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کے لندن میں جو ان کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں وہ ناصر بٹ صاحب، جو کہ پاکستان ابھی ریسنٹلی واپس آ گئے تھے، اور جنہوں نے ابھی جو بائی الیکشن جو بھی پنجاب کے الیکشن سے ان کے لیے انہوں نے راولپنڈی سے الیکشن لڑنے کی اس کے لیے درخواست بھی انہوں نے مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے لیے الیکشن کمیشن کے سامنے انہوں نے اپنے کاغذات بھی جمع کرائے۔ اب تو ان کی بھی ایک پریس کانفرنس تھی۔ تو اگر آپ ان پریس کانفرنس کو سنیں تو جو اصل بات یہ ہے، اور یہ میاں جاوید لطیف صاحب بار بار کرتے رہے ہیں، اور یہ بھی خاص طور کے اوپر انہوں نے یہ بات کی کہ جی جب تک نواز شریف صاحب پاکستان میں نہیں ہوں گے تو الیکشن نہیں ہو سکتے۔ مطلب ہے کہ ظاہر ہے 14 مئی کو اب الیکشن نہیں ہو رہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی وجہ کہ جی فوری الیکشنز نہ کروانے کی، یا جو ہے ارلی الیکشنز، ایک تو ظاہر ہے چونکہ اوور آل پولیٹیکل حالات پی ایم ایل این کے لیے موضوع نہیں ہے، لیکن ادروائز ایک رکاوٹ ظاہر ہے بڑی یہ ہے کہ جی جب اگر میاں نواز شریف صاحب آتے ہیں، وہ الیکشن کیمپین چلاتے ہیں، اگر وہ جلد سے جلوس کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے ایک امید ہے پی ایم ایل این کو کہ پی ایم ایل این کے جو لیڈرز ہیں کہ جی آپ موبلائز کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کو بہتر رسپانس مل سکتا ہے ووٹرز کا، اپنے سپورٹرز کا۔ ادروائز اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آتے اور ان کی الیکشن کی کیمپین میں ان کی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی، تو مریم نواز آلدو شی از آلسو پاپولر ان پی ایم ایل این، لیکن وہ ہو گئیں، یا حمزہ ہو گئے، یا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، تو ان کے بس کی بات نہیں۔ یہ جنرلی یہ پی ایم ایل این کی اندر کی میں آپ کو سوچ بتا رہا ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اس لحاظ سے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی، تو اب واپسی میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ رکاوٹیں ہیں۔ پہلے تو جو لاسٹ اسٹیبلشمنٹ جب تھی، جس وقت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جب چلی گئی، اس وقت تو ایک تو یہ تھا کہ ان کی ویسے بھی واپسی کے لیے کچھ تھا کہ جی ابھی واپس وہ نہیں آ سکتے، اور لیکن اب یہ ہے کہ اس قسم کے رکاوٹیں نہیں ہیں، تو اب جو لیگل مسائل ہیں، جو ان کی کنوکشنز کے متعلق مسائل ہیں، ایک تو اسپیکٹ وہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ جو مسئلہ ان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کی چونکہ ڈسکوالیفیکیشن سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہوئی، اور اس ڈسکوالیفیکیشن کو کس طریقے سے انڈو کیا جائے، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور اسی لیے یہ جو خاص طور کے اوپر جو میاں نواز شریف صاحب کے جو قریبی جتنے لوگ ہیں، وہ اور بھی لوگ بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے مریم کو دیکھا ہوگا، آپ نے میاں جاوید لطیف صاحب کو دیکھا ہوگا، اور اس طرح جو میاں نواز شریف صاحب جو قریبی لوگ ہیں وہ بہت بات کرتے ہیں کہ جی جو انصاف کا جو ترازو ہے، اس کے جو پلڑے ہیں وہ برابر ہونے چاہیے، اور اس کے لیے ان کا مقصد یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو ہے ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے، ان کے جو فیصلے ہیں ان کو انڈو کیا جائے، اور ان کے لیے ایک جو ہے وہ ایون پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، تاکہ ان کو برابر کا یہاں پہ موقع ملے، اور وہ اس میں تاکہ الیکشنز لڑیں، الیکشن کے کیمپین کیمپین چلائیں، اور خود بھی وہ تاکہ الیکشن کے لیے ایم این اے شپ کے لیے وہ کنٹیسٹ کریں۔ تو اب اس میں اب ایک رکاوٹ تو جو سب سے بڑی رکاوٹ یہ آ گئی،
وہ آپ کو پتہ ہے کہ جی ریسنٹلی جو لیجسلیشن کی تھی جو پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو بنا تھا، اس میں ایک خاص پروویژن رکھی گئی تھی کہ جی جو سو موٹو کے فیصلے ہوئے ماضی میں بھی، اور اس میں تو ان فیصلوں کے متعلق اپیل کی جا سکتی ہے۔ تو اب چونکہ وہ ایکٹ بننے سے پہلے ہی اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ چیلنج کر دیا، مطلب وہاں پہ انہوں نے چیلنج کر دیا گیا، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر عمل درآمد روک دیا، اور عمل درآمد اس وقت روکا جب وہ ایکٹ نہیں بنا تھا اس سے پہلے، لیکن اب تو چلیں ایکٹ بن گیا لیکن اس کے اوپر عمل درآمد ہو نہیں سکتی۔ سو اس ایکٹ سے بیسیکلی بہت بڑی امیدیں تھیں پی ایم ایل این کو کہ جی کم از کم ہم وہ والا فیصلہ جو میاں نواز شریف صاحب کا ہے کہ وہ ہم انڈو کروا دیں، تاکہ وہ فیصلہ اگر انڈو ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ پولیٹیکلی پھر ان کے لیے بڑی آسانی ہوگی کہ وہ پاکستان میں آتے ہیں، بیکاز جو کیسز ان کی کنوکشن کے دوسرے جو کیسز ہیں، جو ان کے اوپر جو کرپشن کے الزامات کے کیسز ہیں، تو اس میں جو کہ مریم صاحبہ کو ان کی بریت ہو چکی ہے، اور اس میں جس قسم کا فیصلہ آیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں وہ کیس میاں نواز شریف صاحب کے بھی اگینسٹ نہیں بنتا، اور ایون آپ اگر جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے جو اصل فیصلے تھے جن میں ان کی کنوکشن کی گئی تھی میاں نواز شریف صاحب کو، اور اس دور میں 2017 کے بعد جب کی گئی تھی، جب ان کی حکومت ختم کرنے کے بعد، تو آپ اگر ان فیصلوں کو بھی پڑھیں تو آپ کو ان فیصلوں میں بھی کوئی جان نظر نہیں آئے گی۔ سو اس میں تو اتنا مسئلہ نہیں، لیکن وہ ظاہر ہے وہ واپس آئیں گے ہیں، حالانکہ کنوکشن ان کی کنوکشن آلریڈی ہے، لیکن ایک یہ قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ وہ اس لحاظ سے وہ آتے ہیں تو ان کو ضمانت کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، سو ضمانت کے دوران وہ پھر یہ کیس لڑ کے تو ان کی جو ہے وہ بریت ان کیسز سے ہو سکتی ہے۔ لیکن پرابلم جو اصل ہے وہ وہی والا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے متعلق جو مسئلہ آ گیا، اب یہ ہے کہ وہ آج بھی آپ کو بتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی ہیئرنگ تھی، اور اس میں جو اٹارنی جنرل تھے اور پھر جو پی ایم ایل این کے جو لائر تھے، اٹارنی جنرل نے بھی یہی کہا، اور پی ایم ایل این کے جو لائر تھے بیرسٹر صلاح الدین، انہوں نے بھی یہی کہا کو مطلب ایک 8 ممبر بینچ سے، جو 8 ممبر وہ بینچ جو متنازع بینچ ہے، اور جس نے اس کے اوپر اسٹے آرڈر دے دیا تھا کہ جی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، تو وہ یہاں پہ یہ دونوں حضرات اٹارنی جنرل بھی، مطلب کہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی، اور پی ایم ایل این یہ درخواست کر رہے ہیں کہ فل کورٹ بنائی جائے، فل کورٹ اس کیس کو سنے، لیکن تو ابھی تک ظاہر ہے وہ آج ہیئرنگ آج کنکلوڈ ہوئی، اور 3 ہفتے اب یہ 3 ہفتے کے بعد یہ کیس فکس کیا جائے گا۔ تو اب یہ ہے کہ جی فل کورٹ بنتی ہے کہ نہیں بنتی، اور کیا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ یہ جو انہوں نے اسٹے دیا ہے اس اسٹے کو ویکیٹ کر کے تو اس قانون کے اوپر عمل درآمد کے حق میں وہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی، یہ اب دیکھنے کی باتیں ہیں، جو کہ مجھے چانسز میں سے کم نظر آ رہے ہیں کہ جی اس قسم کا، بیکاز اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ فل کورٹ بناتے ہیں کہ نہیں بناتے، چونکہ اب 3 ہفتوں کے لیے تو ویسے ہی مسئلہ لٹک گیا، تو اب میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا جو واپسی اور پولیٹیکل اور پالیٹکس میں یہ ہے کہ جی کم از کم وہی جو امیدیں پی ایم ایل این کی ان سے وابستہ ہیں کہ ان امیدوں کہ جی اس لحاظ سے جس قسم کی جو واپسی کی ٹائمنگ کے بارے میں جو پی ایم ایل این کی جو سوچ ہے، یا میاں نواز شریف صاحب کے اپنے بھی ذہن میں ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے یہ چیزیں کافی ڈسٹرب ہو رہی ہیں، اور یہ فکر مندی ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ جو 2 پریس کانفرنس ایک ساتھ آپ کو آج نظر آئیں کہ ایک پریس کانفرنس میں جاوید لطیف صاحب اور ایک ناصر بٹ صاحب کی پریس کانفرنس تھی، تو اس میں فوکس یہی کہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر ایک فوکس تھا کہ ان کی جو ہے تاکہ واپسی ہو، اور پھر وہی میں نے بتایا کہ جاوید لطیف صاحب تو کہتے ہیں کہ جب تک وہ واپس نہیں آئیں گے تو وہ الیکشن نہیں ہوں گے، مطلب ہے سو اکتوبر میں، ادروائز آپ کو بتایا کہ الیکشنز کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی ایم جنرلی وہ تیار ہیں کہ جی الیکشن اکتوبر میں ہی ہوں گے، پھر اور اکتوبر سے الیکشن آگے لے جانے کا بہانہ جو ہے وہ بڑا مشکل ہوگا۔ ابھی تو آپ نے چلیں پنجاب میں الیکشن نہیں کرائے، اس کے کوئی ڈفرینٹ ریزنز جو بھی آپ نے دے کے روک دیے، لیکن ایک ہی دن الیکشنز کروانے ہیں تو وہ آپ اکتوبر سے آگے لے کے جانا ممکن نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے اکتوبر میں الیکشنز کروانے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پی ایم ایل این کے لیے ضروری ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب کو اگست میں پاکستان ہونا چاہیے۔ تو اب چیلنج یہ ہے کہ یہ جو اگلے جو 3-4 مہینے ہیں، مطلب ہے کہ اب دیکھیں مئی، آلریڈی ہم مئی میں ہیں، پھر جون، جولائی، اگست، تو یہ جو 2-3 مہینے ہیں، تو کیا ان 2-3 مہینوں میں یہ جو قانونی رکاوٹیں ہیں، یہ جو عدالتی رکاوٹیں ہیں،
کیا یہ رکاوٹیں میاں نواز شریف صاحب کے راستے سے ہٹائی جا سکتی ہیں کہ نہیں؟ یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے، یہ بہت بڑا کنسرن ہے پی ایم ایل این کے لیے. تو اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے اگر یہ چیزیں حل ہوتی ہیں تو پھر ہی ہوگا. لیکن ٹو دا بیڈ لک آف پی ایم ایل این اینڈ میاں نواز شریف، ان کی بدقسمتی ہے کہ اس وقت جس قسم کی جو کنفرنٹیشن سٹارٹ ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، مطلب 3 ممبر بینچ میں، یا اس وقت جو چیف جسٹس ہیں ان سے جو کنفرنٹیشن حکومت کی اور جو پارلیمنٹ کی سٹارٹ ہوئی، تو اس سے ان کے لیے مسائل، ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی مسائل، ان کے کنسرن مطلب ہے کہ بڑھ گئے ہیں کہ جی وہی والی بات، کہ یہی والی کہ جی کیا حالات مطلب ہے کہ اس طرح کے ہوں گے کہ سب کے لیے وہی والی بات کہ ترازو کے جو دونوں پلڑے ہیں کیا وہ برابر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یہ بہت بڑا کنسرن ہے، اور یہ وہ والی رکاوٹیں ہیں کہ جو کس طرح دور ہوں گی بھی کہ نہیں ہوں گی. اور کیا میاں نواز شریف صاحب کی واپسی اس ٹائم ٹیبل کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ وہ آ کے الیکشن کیمپین جو ہے پی ایم ایل این کی یہاں پہ لیڈ کریں. اور پھر وہ، کیونکہ ایکسپیکٹ یہ کی جا رہا ہے کہ ظاہر ہے عمران خان صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ان کی ایک پاپولیرٹی ہے، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب کا یہاں پہ ہونا اور کیمپین چلانا بہت ضروری ہے. تو وہ چیز ممکن ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، مشکلات ہیں جو کہ کنفرنٹ کر رہی ہیں پی ایم ایل این کو بھی اور جو کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.